جی، ماقبل والی آیات کے اندر جو ہے آپ حضرات نے کل تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا کہ پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد جو ہے ایمان والوں کا جو انجام ہوگا اور جو ان کو انعامات دیے جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے تو ان کے پروٹوکول اور استقبال کے لیے فرشتے موجود ہوں گے، اور وہ ان کو سلامتی کہیں گے، سلام کہیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے ان کو سونے کے جو ہے وہ کیا نام ہے کنگن پہنائے جائیں گے، اور موتیوں سونے اور موتیوں کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، اور جنت کے اندر جو ان کا لباس ہوگا وہ ریشم والا ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد وہ کہیں گے آج جو ہے کیا نام ہے ہم ہر قسم کے جو ہمارے اوپر کوئی غم تھے وہ دور ہو گئے، وہ ختم ہو گئے۔ تو اس کے بعد کفار کا ذکر کیا تھا اور ان کا انجام کیا تھا۔ تو اگلے جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس کے اندر صرف ترجمہ ہے، تو کوئی تفسیر اتنی زیادہ نہیں ہے، تشریح اتنی زیادہ نہیں ہے، جو مختصراً ہوگی میں کر دوں گا۔ تو چونکہ آج ہم نے یہ صورت مکمل کرنی ہے، کل سے انشاءاللہ پھر ہم صورت یاسین پڑھیں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ جاننے والا ہے غیب السماوات والارض، جو چیزیں آسمانوں اور زمینوں کے اندر پوشیدہ ہیں اللہ تعالی ان سب کو جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جو ہے دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ بعض حضرات یہ بتاتے ہیں کہ بھیدوں کا مطلب یہ ہے کہ جو کل کو ہونے والا ہوتا ہے۔ اب انسان کو تو نہیں پتا، ہمیں تو نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، لیکن جو کل کو ہونے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ هو الذي جعل لكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا۔ هو الذي، وہ اللہ، جعل لکم، جس نے تم کو بنایا، خلائف، خلیفہ فی الارض، زمین میں، یعنی جس نے تم کو قائم مقام بنایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات نے تو یہ بھی اتنے تک بھی لکھا ہے کہ انسان جو ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر کے اندر جب منتقل ہو جاتا ہے تو اس کا ایک گھر سے دوسرے گھر کے اندر منتقل ہونا اور اس کے گھر میں کسی اور کا اس گھر کے اندر مقیم ہونا، یہ بھی کیا نام ایک قسم کا خلیفہ ہے۔ لیکن اصل جو ہے وہ یہ کہ ہم نے اس امت محمدیہ کو کیا نام ہے خلیفہ بنایا ہے۔ تمام جو کیا نام ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں ہیں، ان سب کے بعد جو ہے اب اس امت کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا گیا ہے، اور یہ جو امت جو ہے کیا نام ہے اس کام کو، امر بالمعروف والے جو کام کو ہے، یہ آگے لے کر چلے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جو ہے فمن کفر فعلیہ کفر، پس جو ناشکری کرے، فعلیہ کفر، تو اس کی ناشکری کا جو انجام ہے یا الزام ہے، فعلیہ، وہ اس کے اوپر ہے، فعلیہ اس پر ہے، کفر اس کی ناشکری کرنا۔ یعنی اس کی ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جو وہ ناشکری کر رہا ہے وہ اس کے اپنے ہی کیا نام ہے نفس کے لیے، اپنی ہی ذات کے لیے۔ ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم، اور کافروں نے زیادتی نہیں کی، کفرہم اپنی ناشکری میں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، الا مقتن مگر بیزاری۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ کافروں نے صرف اور صرف جو ہے کیا نام ہے بیزاری کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ترقی نہیں کی، ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نام ہے کسی قسم کے کیا نام ہے کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ یہاں پر بیزاری کا مطلب ہے خسارہ، کہ وہ سراسر جو ہے وہ خسارے کے اندر ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو انعامات سے نواز رہے، ایسا نہیں ہے کہ جو انہوں نے ناشکری کی ہے تو انہوں نے اس ناشکری کی وجہ سے جو ہے کوئی ترقی نہیں کی، بلکہ صرف اور صرف الا مقتا، خسارہ کمایا ہے، نقصان کمایا ہے۔ ولا یزید الکاف الا مقتا کا مطلب ہوتا ہے بیزاری، اور آگے جو آ رہا ہے ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارہ، اور ان کی ناشکری کی وجہ سے ان کی کوئی ترقی نہیں ہوئی مگر خسارہ، یعنی انہوں نے صرف اور صرف جو ہے وہ نقصان اٹھایا ہے۔ اس کے بعد یہ جو اگلی آیات ہیں اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی توحید کا ذکر کر فرما رہے ہیں۔ قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یہ کہہ دیجئے کہ ارأیتم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، یا کیا تم ارأیتم کا یہاں پر ترجمہ آپ کر لیں
کہ بھلا دیکھو، کیا تم دیکھو شرکاءکم اپنے شریکوں کو، الذین وہ تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی کیا بھلا تم دیکھو اپنے ان شریکوں کی طرف جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ پکارتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ یہ ہمارا معبود ہے اور کیا نام ہے سب کچھ اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے، یا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہمارے سفارشی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا کوئی مجھے یہ بات بتلائے گا، یا کوئی مجھے یہ بات کیا نام ہے دکھلائے گا، ارونی کیا مجھے دکھلاؤ گے کہ ماذا خلقوا من الارض ام لهم ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، کہ کون ہے جس نے پیدا کیا ہے من الارض، یا کون جو ہے ان میں سے ان کے معبود میں سے کون ہے جو کیا نام ہے زمین کو کی پیدائش کے وقت جو ہے اس نے اللہ کی مدد کی ہو، یا اللہ کے ساتھ جو ہے کیا نام ہے اس نے ہیلپ کی ہو۔ ام لہم شرکن فی السماوات، یا کون ہے ان جن کو یہ کیا نام ہے شریک مانتے ہیں، جن کو یہ اپنا معبود مانتے ہیں، ان میں سے کون ہے کیا نام ہے جس نے آسمان بنانے کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہو، یا آسمان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سہارا بنا ہو ان کے کیا نام ہے شریکوں میں سے۔ ام آتیناہم، یا یہ کہ ہم نے ان کو کوئی کتاب عطا کی ہوئی ہے، فہم علی بینۃ، جس سے کیا نام ہے وہ واضح ہدایات لے رہے ہیں کہ ہم جو ہے کیا نام ہے یہ جو شریک جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہیں، اور ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، اور یا تو یہ سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو کیا ہم نے ان کے پاس کوئی ایسی کوئی واضح کتاب بھیجی ہوئی جس کے ذریعے جو ہے یہ ہدایت لے کر اور یہ کہ کہہ رہے ہیں کیا نام ہے کہ یہ جو معبود ہیں یہ برحق ہیں، یہ جو ہمارے بت ہیں ان کو جن کو ہم نے معبود بنایا ہوا یہ برحق ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے سوال کریں کہ کون ہے ان کے شرکاء میں سے جس نے کیا نام ہے تخلیق کے اندر جو ہے زمین کی تخلیق کے اندر جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی کیا نام ہے کوئی ہیلپ کی ہو، یا اس نے جو ہے کیا نام ہے انہوں نے زمین کا کون سا حصہ جو ہے اس نے اپنی طرف سے پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی پیدائش کے اندر یا آسمانوں کو پیدا کرتے وقت ان کی کون سی شرکت تھی جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو کر یا انہوں نے آسمان بنائے ہوں یا انہوں نے زمین بنائے ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت جو ہے بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا کا مطلب ہے کہ نہیں، یعنی بل جو آگے یہ جو ہے نفی کر رہا ہے کہ نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو خالصتاً دھوکہ ہی دے رہے ہیں، دھوکے کی سوا جو ہے یہ بعض بات جو ہے نا یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، جیسے آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کیا نام ہے وہ بڑے جو ہے وہ چھوٹوں کو کہیں گے کہ ہم نے کوئی تمہیں زبردستی کیا نام ہے کیا یہ کہا تھا کہ تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لے کر آؤ، یہ چھوٹے کہیں گے تم ہمارے اوپر ظالم موجود تھے، بڑے موجود تھے، اگر ہم تمہاری بات نہیں مانتے تھے تم ہمیں کیا نام ہے ڈانٹتے تھے، یا جو بھی وہ کہتے تھے اس وقت ان کے جو سردار تھے، تو یہ چھوٹے بڑوں کو ملامت کریں گے، بڑے چھوٹوں کو ملامت کریں گے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یہ جو ان کے بعض ہیں یہ کیا نام ہے یہ ظالم ہیں، اور یہ صرف اور صرف جو ہے یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ ان کا دھوکہ جو ہے وہ ان کے گلے میں ہی لگے گا، اور ان کیا نام ہے ان کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تھامے ہوئے ہیں آسمانوں اور زمینوں کو، ان تزولا کہ وہ جو ہے اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے یا ٹل نہیں رہے۔ تزولا کا جو لفظی معنی کیا گیا وہ ٹلنا، یعنی ٹلنا، تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی آسمانوں اور زمینوں کو جو ہے کیا نام ہے تھامے رکھا ہے، وہ جو ہے اپنی جگہ سے ٹل نہیں رہے۔ وہ ان ذالتا، اگر وہ ٹل جائیں تو ان امسکا ہما من احد من بعدی، تو اس اللہ کے بعد کون ہے ان میں سے جو ان آسمانوں اور زمینوں کو تھامے گا، یعنی پکڑے گا یا روکے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اللہ ہی ایک ایسی ذات جس نے کیا نام ہے آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے، اور زمینوں کے اس کے علاوہ جو ہے کوئی ہی نہیں ہے۔ انہو حلیم، انہو کان حلیما غفورا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے
یقیناً بڑا بردبار ہے اور بہت بخشنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلی آیات جو ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ان آیات کے اندر یہ مشرکین کا وہ تذکرہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مشرکین جو ہے وہ یہود و نصارہ سے یہ سنتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کا تذکرہ تھا وہ تورات کے اندر بھی موجود تھا، زبور کے اندر بھی موجود تھا، انجیل کے اندر بھی موجود تھا. تو یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ یہود و نصارہ سے سنتے تھے کہ آخر زمانے کے اندر جو ہے وہ ایک نبی آئیں گے جو برحق ہیں اور سچے ہیں. اگر ہماری موجودگی کے اندر وہ آ گئے تو ہم جو ہے اس کے اوپر ایمان لائیں گے. تو یہ کیا نام ہے، مشرکین مکہ بھی قسمیں اٹھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کہ اگر میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ گئے تو میں اس کے اوپر ضرور بضرور ایمان لاؤں گا. تو یہاں پر یہ جو وہ قسمیں کھاتے تھے ان کی یہاں پر ان قسموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو تم بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے اور تم یہ کہتے تھے کیا نام ہے ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر آ گئے ہیں اور تمہارے پاس موجود ہیں تو تم جو ہے کیا نام ہے تم تکبر کرتے ہو، غرور کرتے ہو اور ان کو جو ہے نبی نہیں مانتے، بلکہ ان کو تم کبھی جادوگر کہتے ہو، کبھی شاعر کہتے ہو، کبھی کس نام سے پکارتے ہو، کبھی کس نام. حالانکہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے ساری زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، ان کو تم نے ہی لقب دیا تھا صادق اور امین کا، اور اس کے علاوہ تو تم کسی کے پاس امانتیں رکھوانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. لیکن جب انہوں نے نبوت کا کیا نام ہے جو پیغام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انہوں نے پہنچانا شروع کیا تو اب تم سارے اس کے مخالف کھڑے ہو گئے ہو. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں کھاتے تھے باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم تاکید کے ساتھ، یعنی جسے بار بار قسم کھانا کہتے ہیں، یعنی تاکید کے ساتھ جو ہے وہ قسمیں کھاتے تھے کہ لئن جاءہم نذیر، کہ اگر آ جائے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا تو لیکونن اہدی من احد الامم، تو یہ ہو جائیں گے بہترین راستے پر یا سیدھے راستے پر، من احد الامم کیا نام ہے امت سے یا امت سے پھر جب وہ آئے. ٹھیک ہو گیا. یعنی امتوں میں سے جو ہے کیا نام ہے یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر ان کے پاس آ جاتے ہیں تو ہر دوسری امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے. لیکن یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس طرح کیا نام ہے کوئی امت نے بھی اس طرح کیا نام ہے اپنے نبی کے اوپر جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، نہیں ہوں گے، بلکہ ہم جو ہے کیا نام ہے سب سے زیادہ ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے. یا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو قریش مکہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ بھی قریش قبیلہ قریش سے، قریش کے اندر سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. تو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے یہ جو دوسرے قبیلے ہیں وہ ان سے زیادہ جو ہے ہم جو ہے کیا نام ہے وہ ایمان لے کر آئیں گے. فلما جام نذیر ما زادہم الا نفورا، مگر پس جب وہ آئے ڈرانے والے تو ما زادہم الا نفورا، تو پس زیادتی نہیں ہوئی ان کے پاس، پس زیادہ نہیں ہوا ان کے پاس. نفورن کا مطلب ہوتا ہے، نفورن کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے ڈرانے کیا نام ہے پھدکنا، بھاگنا. نفورن کا جو لفظی ترجمہ بھدکنا، بھدکنا کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا، کہ بس زیادتی نہیں ہوئی مگر ان کی بھاگ دوڑ. یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگ رہے ہیں. اور بھاگ کس طرح رہے ہیں کہ استکبارن فی الارض، وہ زمین کے اوپر جب چلتے ہیں تو وہ تکبر کے ساتھ چلتے ہیں، وہ مکر السیئ، اور بری چالوں کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور کیا نام ہے جو ان کی بری چالیں جو ہیں وہ ان کے اپنے اوپر ہی لوٹیں گے. الا باہلہ کا مطلب یہ ہے یہ جو بری چالیں کر رہے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں یا کیا نام ہے کسی بھی کیا نام ہے دین کے خلاف جو یہ سازش کر رہے ہیں، تو یہ ان کی یہ جو بری چال ہے
یحیکم کا مطلب ہوتا ہے پلٹے گی، الا باہلہ، اس کے ان کے اپنے اہل کے اوپر، یعنی ان کی یہ جو چالیں ہیں یہ ان کے اپنے اوپر ہی آپ پلٹیں گی، اور اس سے جو ہے یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، ان کی یہ سازشیں جو تمام کی تمام سازش ہیں، جو ہیں سازش جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فَلْيَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ مگر سنت الاولین، یہ پہلوں کا طریقہ ہے، فلن تجدہ، اگر ہرگز آپ پائیں گے، لسنت اللہ تبدیلا، ہرگز آپ نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے کو تبدیل شدہ، یعنی جو دستور اللہ نے مقرر کیا ہے اس کے اندر ذرا برابری بھی آپ تبدیلی نہیں پائیں گے۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی۔ اس کا بھی تحویلاً کا مطلب بھی دستور ہوتا ہے اور تبدیلی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یعنی بار بار یہ تاکیداً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کا دستور اور قانون ہے اس کے اندر ذرا برابری بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جو ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ کا قانون ہے کہ ان کو جنت میں داخل کرنا ہے، اور جو ایمان لے کر نہیں آئے، اللہ کا قانون ہے کہ ان کو جہنم میں داخل کرنا ہے۔ تو آپ جو مرضی کیا نام ہے چالیں کر لیں، یہ جو مرضی کر لیں، تم جو ہے اللہ کے قانون کے اندر جو ہے وہ ذرا برابری بھی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ، کیا وہ چلتے نہیں فی الارض زمین میں، فینظروا پس وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین کہ کیسے انجام کیا ہے، انجام بنایا ہے یا انجام کیا ہے، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وکانوا اشد منہم قوۃ اور وہ قوت کے لحاظ سے ان سے بھی زیادہ قوی تھے اور مضبوط تھے۔ یعنی قوم عاد، قوم سمود، پہلے وہ تو کیا نام ہے ہاتھوں کے ذریعے جو ہے وہ درخت اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے، ان کو اللہ نے اتنی طاقت اور قوت دی تھی، لیکن انہوں نے بھی اپنے وقت کی نبی کی بات کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ ان بستیوں سے یہ گزر کر جاتے نہیں ہیں تجارت کے لیے، جب یہ شام جا رہے ہوتے تو یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کون سی بستی کے اوپر کہاں پر عذاب آیا، کہاں پر عذاب نہیں آیا؟ تو کیا نام ہے یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ کیا نام ہے بس یہ سب کچھ ہے کیا نام ہے بس ویسے بنا ہوا ہے، یا اگر اللہ کو وہ مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے جو ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اور نہیں اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، لیعجزہ یہ کہ وہ عاجز کریں، من شیء کچھ بھی، فی السماوات والارض اور کچھ بھی، یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو ہے وہ عاجز کر دے۔ انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ جو ہے وہ جاننے والا بھی ہے، قدیرن کا مطلب ہے اور قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مؤاخذہ کریں لوگوں کا، بما كسبوا بسبب اس کے کہ جو انہوں نے کمایا، تو ما ترک علی ظہرها من دابۃ، کہ نہیں چھوٹے گیا، نہیں چھوڑے گئے، علی ظہرها ان کی کمر پر، من دابۃ کا مطلب ہوتا ہے اس کا جو لفظی ترجمہ یہاں پر ہوگا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، کہ اگر پکڑ کرے اللہ لوگوں کی ان کی کمائی پر، یعنی جو انہوں نے کمایا، تو ما ترکا نہ چھوڑے، علی ظہرها من دابۃ زمین کی پیٹھ پر ایک بھی ہلنے چلنے والا، اگر اللہ، جیسے مثال کے طور پر کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ہر بندے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بندے کا جو ہے گناہ یا نیکی جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سبب کی وجہ سے جو ہے یا اس کے جو وہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے، تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو زمین کے اندر جو ہے وہ ہلے اور چلے۔ ٹھیک ہے؟ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن مؤخر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک وقت مقررہ تک، یعنی اللہ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا اور وہ وقت آئے گا کہ اس دن قیامت آئے گی، اور اس دن جو ہے سور پھینکا جائے گا، اور یہ دن حشر کا ہوگا، اور اس دن جو ہے وہ جنت کے اندر جو ہے لوگ داخل کر دیے جائیں گے۔ تو وہ وقت مقرر ہے، اس کے اندر جو ہے وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ، لیکن اس میں
وہ جو ہے مؤخر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو الی اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ تو پس جب وہ مکمل ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، تو پھر جو ہے فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ کانا بعبادہ بصیرا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، دیکھ رہا ہے. جزاک اللہ خیرہ. تو انشاءاللہ کل آپ حضرات ٹائم سے آ جانا. سورۃ یاسین ہے، اس کے انشاءاللہ کچھ فضائل ہوں گے یا اس کے